کوئی کسی کے اوپر بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ اس زمانے میں ہر کوئی ایک دوسرے کے اوپر بھروسہ کرتا تھا، یہاں تک کہ غیر بھی ہمارے اوپر کیا کرتے تھے؟ بھروسہ کرتے تھے۔ اپنے تو اپنے ہی ہیں، غیر کو بھی ہمارے اوپر بھروسہ تھا۔ آج ہمارے بھی ہمارے اوپر بھروسہ نہیں کرتے۔ کیا ہے وہ چیز جس کی وجہ سے آج اعتماد کی کمی ہو گئی، بھروسے کی کمی ہو گئی اور انسان پریشان ہو گیا ہے؟ میں اس کی دوا اور اس کا نسخہ آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس سلسلے میں ایک نعت میں پڑھ کر کے آپ کو سناتا ہوں، جو لمبا نعت کسی نے لکھا ہے قرآن کے موضوع پر۔ وہ نعت پہلے آپ سنیں، پھر اس کے بعد جو ہے نا میں انشاءاللہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آج ہم اور آپ نے قرآن کو اپنے گھر میں رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے؟ لیکن قرآن ہم سے شکایت کرتا ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ کے رسول جو ہے شکایت کریں گے اللہ کے دربار میں کہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے اس کے اوپر یہ نظم ہے جو ہمیں سننا ہے، دھیان سے سنیے۔ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، قرآن مجید کو ہم طاق میں رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں؟ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں۔ لوگ آنکھ میں اس کو چومتے ہیں قرآن کو۔ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں میں لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں۔ قرآن کو لوگ کیا بناتے ہیں؟ تعویذ بناتے ہیں، دعا تعویذ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں۔ جب کوئی آدمی بیمار ہو جاتا ہے تو قرآن مجید کی آیت کو دھو کر کے اس کے شفا کے لیے، اس کے علاج کے لیے پلاتے کہ نہیں پلاتے؟ دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے، اس کے اوپر جو کپڑا چڑھاتے ہیں نا قرآن کے اوپر، ریشم کا اچھا کپڑا چڑھاتے ہیں، خوبصورت پھول والا کپڑا چڑھاتے ہیں۔ جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، اس کپڑے کے اوپر پھول بھی بناتے ہیں اور چاندی جیسا خوبصورت بناتے ہیں۔ جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، یعنی اس کپڑے کے اوپر، اس قرآن کے اوپر ہم لوگ سینٹ لگاتے ہیں، سینٹ، اچھا والا عطر استعمال کرتے ہیں، قرآن میں لگاتے ہیں خوشبو کے لیے۔ پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں، جس طرح سے طوطے مینا کو، طوطا جانور ہے، مینا بھی جانور ہے، جس طرح طوطے مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں۔ جب قول نہ قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، تب میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں۔ جب آدمی بھروسہ نہیں کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ قرآن کو ہاتھ میں لے کر کے بولو گے تو ہم بھروسہ کر لیں گے، قرآن کو ہاتھ میں لے کے بولو گے، قسم کھاؤ گے تو ہم تمہاری قسم کا کیا کر لیں گے؟ بھروسہ کر لیں گے۔ شاعر اسی کو کہتا ہے، تب میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں۔ اور آگے شاعر اور بھی کہتا ہے، یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے
ہم دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہم قرآن کے ماننے والے ہیں، ہم قرآن کے اوپر ایمان رکھنے والے، دعویٰ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے، یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، ہم قرآن کو ماننے والے ہیں، لیکن ہم قانون کون سا فالو کر رہے ہیں؟ قرآن کا قانون فالو نہیں کر رہے ہیں، قرآن کے قانون کو اپنی زندگی میں نہیں لا رہے ہیں۔ ہماری زندگی میں انگریز کا قانون ہے، ہماری زندگی میں غیروں کا قانون ہے۔ قانون پہ راضی غیروں کے یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، رسوا ذلیل۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، میرے قانون کو مسلمان نہیں مانتے اور مجھے ذلیل کرتے ہیں، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی میں ستایا جاتا ہوں، ایسے بھی میں ستایا جاتا ہوں، دل سوز سے خالی رہتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی قرآن پڑھ بھی رہا ہے تو پڑھنے کے وقت میں جو دل ہونا چاہیے نا پڑھنے کی طرف، تو قرآن پڑھنے کی طرف اس کا دل نہیں رہتا ہے، دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، آنکھوں میں آنسو نہیں گرتا ہے، قرآن کو سن کر کے آنکھوں میں آنسو نہیں آتا ہے۔ کہنے کو تو ایک جلسے میں، کہنے کو تو ایک ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں، کوئی بھی جلسہ ہو تو ہر جلسے میں قرآن پڑھ کر کے سنایا جاتا ہے۔ کہنے کو تو ایک ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں، نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے۔ آج ہمارے اندر کیا ہے؟ ہم نیکی کا کام کم کرتے ہیں اور برائی کا کام زیادہ کرتے ہیں کہ نہیں؟ نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکہ ہے۔ ایک بار ہنسایا جاتا ہوں، 100 بار رلایا جاتا ہوں۔ ایک بار انسان قرآن پڑھ لیتا ہے اور 100 بار قرآن بند کر کے رکھ دیتا ہے، پڑھتا ہی نہیں ہے۔ زندگی میں ایک بار پڑھ لیا، کہا یہی ٹھیک ہے۔ کس بزم میں میری یاد نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، ہر پروگرام میں میرا نام لیا جاتا ہے لیکن کہیں مجھے پڑھا نہیں جاتا ہے۔ کس بزم میں میری یاد نہیں، کس عرس پہ میری دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ میں سب سے بڑا مظلوم ہوں، لوگوں نے میرے اوپر کیا کیا ہے؟ ظلم کیا ہے۔ خیر، یہ ایک نظم تھی جو میں نے پڑھا، اور وہ جو آیت میں نے تلاوت کی قرآن مجید میں، ایک سورت ہے سورہ فرقان، جو 18ویں پارے میں بھی کچھ ہے اور کچھ 19ویں پارے میں ہے۔ وہ سورت اسٹارٹ ہوئی ہے 18ویں پارے سے اور ختم ہوئی 19ویں پارے میں۔ اس سورت کی ایک آیت میں نے سب سے پہلے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، وَقَالَ الرَّسُولُ يَا قَوْمِ إِنَّ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ رسول کہیں گے قیامت کے دن، اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ان قومی، بے شک میری قوم نے، میری امت نے، مسلمانوں نے، اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اس قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا۔ پیغمبر کہیں گے قیامت کے دن کہ مسلمانوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ کیا چھوڑ دیا تھا؟ پڑھنا بھی چھوڑ دیا، سمجھنا بھی چھوڑ دیا، عمل کرنا بھی چھوڑ دیا، قرآن کے مطابق زندگی نہیں گزاری ہے،
ہم نے غیروں کے طریقے پر زندگی گزارے ہیں، یہ شکایت کون کریں گے قیامت کے دن؟ اللہ کے رسول کریں گے، اللہ کے سامنے کریں گے۔ اب آپ سمجھیے، جس نبی کا نام لے کر کے ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نبی کے عاشق ہیں، ہمیں نبی سے محبت ہے، ہم تو مسلمان ہیں، وہی نبی قیامت کے دن شکایت کریں گے کہ میری امت نے، مسلمانوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اپنی زندگی سے باہر نکال دیا تھا، اور صرف طاق میں بند کر کے، خوشبو لگا کر کے، اور اچھا سا کور اس کے اوپر رکھ کر کے قرآن مجید کو برکت کے لیے اپنے گھروں میں رکھ دیا تھا، اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے قرآن مجید کا حق ادا کر دیا ہے اور ہم واقعتاً سچے اور پکے مسلمان ہیں۔ ایسا سمجھتے ہیں ہم لوگ۔ بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کا حق ہم ادا نہیں کر رہے ہیں۔ قرآن پر سراسر ہم نے ظلم کیا ہے۔ قرآن کے بغیر اگر ہم چاہتے ہیں کہ امن مل جائے، سکون مل جائے، زندگی کے اندر چین آ جائے، ہماری ساری بیماریاں ختم ہو جائے، ہمارے تمام مسائل حل ہو جائیں، تو یہ ناممکن ہے، نہیں ہو سکتا ہے۔ صحابہ کامیاب ہوئے تھے قرآن کی بدولت، صحابہ نے دنیا میں کامیابی حاصل کی تھی قرآن کی وجہ سے، اور ہم چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کے بغیر ہم دنیا میں کامیاب ہو جائیں، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے ہم ناکام ہیں، اسی لیے آج ہمارے درمیان رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں، آج ہمیں ایک دوسرے کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، مسلمان پہ بھروسہ نہیں کرتا ہے، ہمارے اوپر غیر بھی بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارے کلچر، ہماری تہذیب، ہمارے اخلاق، ہمارے کردار، ہمارے عادات، ہمارے اخلاق، ہمارے کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، یہ سارے طریقے جو ہے نا، یہ انگریزوں کے طریقے پر ہیں۔ ہم اور آپ غور کریں اس چیز کو۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کی نمازیں چھوٹتی تھی؟ کوئی آدمی کہے، ہم کو بتائے، تاریخ پڑھنے والا کوئی بڑا سے بڑا مورخ آ کر کے ہم کو بتائے کہ ہاں صحابہ نماز چھوڑتے تھے صحابہ؟ نہیں بتا سکتا ہے کوئی آدمی۔ کیا صحابہ قرآن مجید کو چھوڑ دیتے تھے اسی طریقے سے جیسے ہم نے قرآن مجید کو طاق میں بند کر کے چھوڑ دیا ہے؟ سال بھر میں ایک مرتبہ اگر قرآن مجید بائی چانس کسی وجہ سے اگر ہمارے ہاتھ میں آ گیا تو آ گیا، نہیں تو ہمارے گھر میں قرآن مجید ایسے ہی رکھا رہتا ہے، بند کر کے ہم کو اس کو پیک کر کے رکھتے ہیں۔ سچ ہے کہ نہیں؟ اس لیے سب سے بڑا مظلوم اگر کوئی کتاب ہے دنیا میں تو وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس پر ہم مسلمانوں نے ظلم کیا ہے، اور قرآن مجید کے اندر اعلان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے چوتھے پارے میں اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اے مسلمانوں تم ہی کامیاب رہو گے، تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی فتح یاب رہو گے، تم ہی آگے رہو گے، تم ہی ترقی کرو گے، تم سے آگے کوئی قوم نہیں بڑھ سکتی ہے، کوئی دھرم تمہارے سے آگے نہیں ہو سکتا ہے، ایک شرط صرف یہی ہے کہ تم ایمان والے بن جاؤ۔ اگر ایمان ہمارے اندر ہوگا تو ہم آگے رہیں گے، اگر ایمان ہمارے اندر ہے تو ہم فتح پائیں گے، اگر ایمان ہمارے اندر ہوگا تو ہماری نصرت ہوگی اور مدد ہوگی اللہ کی طرف سے۔